اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے. ہی فریز مینی پیپل فرام دا فائر. اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں. ہی ایکسپریسز ہز پرائڈ اوور اینجلز. اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں, یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوئے بندے ہیں, عاجزی اور ان کی ساری کی نشانی ہے ان کی, یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. Now very briefly, ہم ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں. امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ڈونٹ نیگلیکٹ یور آبلیگیشنز. اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں. جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض سے عمل کرنا شروع کر دے. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وچ از دا فرسٹ تھنگ آئی ول کوٹ, کہ حج. جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نے فرمایا an accepted حج brings no less reward than paradise. اللہ اکبر. کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت, اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے. مطلب he will be granted جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے. so it's a great reward. بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں, جوانی میں کر لیں, اور ابھی ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز قربانی, which is the sacrifice. یہ سنت ابراہیمی بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو اس کا خاص اہتمام کریں. یہ مت سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے, چلیں ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں, بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی کے گھر میں کولر لگوا دو. تو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا. اس قربانی کو ریپلیسمنٹ ہی آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے. اگر ایک انسان واقعی میں سنسیئر ہے اپنے ساتھ تو وہ ہر مہینے صرف 1000 روپیز سیو کرے اپنے لیے, تو وہ سال کے اینڈ میں ان ایام میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے. ہمیں تب تو خیال نہیں آتا غریب کے گھر میں کولر لگوانے کا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جب ہم ریسٹورینٹس میں 5-5 ہزار کی یا لیوش بفیز کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی ڈو وی وانٹ ٹو ریپلیس قربانی ود اینی گڈ ڈیڈ؟ دونوں کریں انشاءاللہ. اور باقی 11 مہینوں میں یہ اپرچونیٹی بھی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. سو قربانی لازمی کریں اور اسے خاص اہتمام کریں. ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں, نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں. سنن روابط جو کہ 12 نفل ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں, جس کے بارے میں کثرت سے بتا چکا ہوں پہلے بھی. تو اس کے اہتمام کریں. صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں, تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے, تو تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں. تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں انشاءاللہ. چوتھی چیز, قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں, کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ there is no deed better than reading Quran and pondering upon it. اس کے بارے میں سوچنا اور تدبر کرنا. قرآن کو ٹائم دیں. Yes, we know and we realize کہ رمضان کے بعد ایک گلیچ آتا ہے ہر بندے کی زندگی میں, لیکن these 10 days are an amazing opportunity جس میں ہم دوبارہ سے اس عبادات کی لذت کو ریوائیو کریں تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے جا سکیں انشاءاللہ. اینڈ ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, which is the 5th point, کثرت سے التحلیل و تکبیر و تحمید, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ اللہ کی نے یہ ہمیں ڈیڈ حدیث میں سجیسٹ کیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز, میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے ماری ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. تو کثرت سے دعا کریں, ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دن ہو جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. اینڈ نمبر 7th پوائنٹ از گیو لاٹس آف چیریٹی. سیکریفائز تو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان 10 دنوں میں کووڈ-19 بھی چل رہا ہے, لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں, غریب بیچارے مشکل میں ہیں, ان کی کثرت سے مدد کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان دنوں میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکالی, اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو لیس پریویلیج لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ خرچ کریں کثرت کے ساتھ. نمبر 8 از آنر یور پیرنٹس.
اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی مدد کریں اور خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں, اور جب وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نمبر 9th پوائنٹ از صلۃ الرحم. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کلوز ٹائز آف کنشپ مینٹین کریں. مے بی کال دیم, سینڈ دیم گفٹ, tell them that you love them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and just maintain the ties of kinship. 10th is enjoin good and forbid evil. دعوت کا کام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اور نوبل کام ہے. and the last point is seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو ان 10 دنوں میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ sins have chains and shackles. اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تہجد پڑھنے کا اور نیک اعمال کرنے کا لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی, تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی, اور یہ گناہوں کا جو برڈنز ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے. سو ان دس ریس آف گڈ ڈیڈز throw off your burdens inshallah ta'ala, or start with a fresh mind and with a new motivation. What is the dua, what is the best dua for the day of Arafah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا کہ جو بہترین دعا ہے جو میں اور پچھلے تمام انبیاء عرفہ کے دن مانگا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. This is the best dua to be recited on the day of Arafah. تو اس کو کثرت سے انشاءاللہ پڑھیں, صبح شام کے اذکار نہ چھوڑیں. ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کریں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں, کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو تو میں نجات مل جائے گی. ایک فارگوٹن سننا جو کہ ان دنوں میں ہم لوگ بھول چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کیا کرتے تھے کہ بازار میں جا کے اور مسجد سے نکلتے ہوئے اور مارکیٹ پلیسز میں اونچی تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, تاکہ تمام مسلمانوں کو احساس ہو کہ یہ ایام بہت امپورٹنٹ ایام ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے وہ یاد کریں اور اللہ کا ذکر ادا کریں. تو اس میں اس چیز کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے. جو باہری کنٹریز میں ہیں, ایم ناٹ سینگ کہ آپ مالز میں جا کے اونچا اونچا اللہ اکبر کہنا شروع ہو جائیں اور لوگ ڈر جائیں کہ کچھ ابھی یہ پھٹنے لگا ہے, نہیں, بلکہ اپنے معاشرے میں اپنی مسلم کمیونٹی میں اور جہاں بھی آپ ہیں انشاءاللہ مسجد میں جاتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے اپنے گھر میں اس سنت کو ریوائیو کریں اور کثرت سے اجر پائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک بھولی ہوئی سنت کو تازہ کر دے گا اس کا بہت بڑا اجر اور ریوارڈ ہے. ناؤ کمنگ ٹو سم فقہی مسائل بریفلی. جو شخص ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ ان ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کے داخل ہونے سے پہلے اپنے نیلز کو اور اپنے بالوں کو کاٹ لے تاکہ ان دنوں میں نہ کاٹے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے ناخن کو اور بالوں کو کاٹے, ٹھیک ہے. یہ ایک طرح سے اللہ نے فرمایا تاکہ جو لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور جو لوگ حج میں ہیں ان کے ساتھ ایک یونٹی کی فیلنگ دی جا سکے, ٹھیک ہے. ہاں, جو فیملیز مطلب جو وائف ہیں اور جو بچے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں انشاءاللہ, دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر وائف قربانی اپنی بھی کر رہی ہیں تو پھر ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں یا جو لوگ پرماننٹلی ill ہیں یا جو خواتین عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں بیکاز آف دیئر ڈیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی اس چیز کا اجر دیں گے بیکاز ان کی انٹینشن تھی. اگر وہ صحت مند ہوتے یا اگر وہ ان کے حالات ٹھیک ہوتے تو وہ روزہ رکھتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص کوئی بھی عمل کرے کنسسٹنسی کے ساتھ اور اگر کسی وجہ سے اس سے عمل وہ چھوٹ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اس کو اجر دیتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا